بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ کرونا وائرس کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹ تھی، اور جیسا کہ آپ کو بتلایا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اس پلیٹ فارم سے آپ کو کرونا وائرس کے حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی وہ آپ تک انشاءاللہ پہنچائی جائیں گی، تاکہ ہمارے جتنے ویورز ہیں ان تک یہ بات پہنچ سکے اور وہ اپنی جس طرح بتائی جائیں اس میں اپنی احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں۔ اور اس میں سے جو سب سے پہلے آپ کو بتلایا تھا کہ دعا تھی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ جتنے یہ لوگ ہیں جب بھی کسی اس مرض میں مبتلا کو ویڈیو کے اوپر، پکچر کے اوپر، اسپتالوں میں دیکھیں تو اس دعا کو لازمی پڑھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے جب کسی بھی شخص کو دیکھ کر مصیبت زدہ کو، بیماری کو، تو جس حوالے سے اس کو دیکھ کے پڑھتا ہے وہ بیماری اس کو نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے، تو آپ بھی یہ سارے شروع کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، اس لیے کہ وائرس ایک عالمی وبا ہے اور جو تقریباً 200 کے قریب ممالک کے اندر پہنچ چکا ہے، اور اس وقت جو ہے اٹلی کے اندر اموات سب سے زیادہ ہو گئی ہیں، پہلے نمبر پہ آ گیا، حالانکہ پہلے چائنا تھا لیکن اب اٹلی پہلے نمبر کے اوپر آ گیا جس کے اندر سب سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ اور پاکستان کے اندر بھی یہ دن بدن اس کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی جو لیٹسٹ نیوز ہیں تقریباً 747 وائرس سے لوگ اس میں ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر، جس میں سے سب سے زیادہ سندھ کے اندر ہے 245، پنجاب میں 78، بلوچستان کے اندر 81، خیبر پختونخوا کے اندر 23، گلگت بلتستان کے اندر 12 اور اسلام آباد کے اندر 7 لوگ اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں جن میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے شہروں کے اندر لاک ڈاؤن کی، جزوی لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، جیسے کہ کراچی میں آپ کو بتلایا ہے، اور اس وقت لاہور کے اندر بھی جزوی لاک ڈاؤن کی تیاریاں شروع کی جا رہی ہیں۔ اور جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ دفاتر کو بند کیا جا رہا ہے اور دفاتر میں عام عوام کا داخلہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ اور ابھی جو لیٹسٹ نیوز ہے کہ پاکستان ریلوے نے اس کے بارے میں بھی قدم اٹھایا ہے، اور 22 مارچ سے تقریباً 6 ٹرینیں معطل کی جا رہی ہیں، یعنی 6 ٹرینوں کو کم کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح پنجاب کے لیے سندھ کے شہروں کی سروس کو بند کر دیے گئے ہیں، کسی طریقے سے وہاں پنجاب سے سندھ کی طرف کو تمام جتنی بھی روڈز ہیں اور یہ گاڑیاں، بسز وغیرہ، ان کو بند کیا جا رہا ہے۔ اور ایک جو سب سے بری خبر وہ یہی تھی کہ سعودی عرب میں اس وقت جو ہے آج جمعے کے دن کی جو جمعے کی نماز ہے اس کو بھی روک دیا گیا، اور لوگوں سے کہا کہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں نہ آئیں، بلکہ گھروں کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ ظہر کی نماز کو ادا کی جائے۔ اور میں نے بہت سارے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، جیسے کہ میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں روز اس کی خبر آ رہی ہے۔ تو ہمارا ایک قرآن کریم کی میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی کہ اینما تکونوا یدرککم الموت۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں موت میں جانا ہے، موت کے پاس چلے جاؤ گے، بلکہ فرمایا اینما تکونوا، جہاں تم ہوگے یدرککم الموت، موت وہاں تمہیں پا لے گی۔ یعنی موت سے کل نفس ذائقۃ الموت، جو ہر ایک انسان ہے اس نے موت کا ذائقہ سمجھا، تو وہ مسلمان ہی کیا جو موت سے ڈر جائے۔ ٹھیک ہے، موت بہرحال آنی ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، ہم نے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا چاہیے، اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے۔ یہ تو ہمیں ایک موقع بھی ملا ہوا ہے، خدا نخواستہ اگر ہماری موت آ جاتی ہے اس وبا سے، وہ بھی مسلمانوں کے لیے شہادت کی موت ہے کہ جو وبا سے اس طرح مر جائے تو اس کو بھی شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ کہنا ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں موت کا، تو فرمایا کہ موت تمہیں آ لے گی، یعنی تم نے موت کے پاس نہیں جانا، موت تمہیں آ لے گی۔ اسی کے ساتھ بعض لوگ دل گھبراتا ہے، خوف ہوتی ہے، تو یاد رکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے 13ویں پارے کے اندر فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد کے اندر ہے، تو ہم اللہ سے لو لگائیں، اللہ کی یاد کی طرف جائیں، انشاءاللہ العزیز ہمارے یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اور اللہ کی طرف سے بیماری ہے اور اللہ کی طرف سے شفا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ اپنی احتیاطی تدابیر کریں، جیسے ہر ویڈیو کے اندر بتایا جاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، چہروں کو دھوئیں،
بھیڑ بھاڑ والی جگہوں سے جانے سے پرہیز کریں، میل جول کم کریں، اگر کسی میں ایسی چیز آئی ہے تو اپنے آپ کو کوارنٹین کریں، ٹھیک ہے، چہ جائے کہ ہم ملیں اور اپنے علاوہ دوسروں لوگوں کے لیے ہم بیماری کا باعث بنیں، ٹھیک ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس چیز سے ڈریں اور بھاگیں، اپنا آپ کو علاج کریں، اور اس سے منہ تو نہیں پھیرا جا سکتا، ایک عالمی وبا ہے، ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے، اس سے منہ نہیں پھیرا جا سکتا، تو اس لیے چاہیے کہ ہم اس کی احتیاطی تدابیر بھی کریں اور اپنا روحانی علاج بھی کریں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیچھے آیات شفا و آیات اسلام آپ کو ہماری ویڈیو ہے، اس کو دیکھیں، اس کے اندر جس طرح بتایا گیا ہے انشاءاللہ اس پہ عمل کرے، اللہ پاک ضرور جو ہے وہ ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرمائے گا، اور جتنے لوگ دنیا کے اندر اس بیماری کے اندر مبتلا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اس بیماری کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور کرے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس موذی وبا سے بچائے۔ دوسری بات یہ کہ آج کل اس وقت اس چیز کے اوپر بہت زیادہ بھی آ رہا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے، ٹھیک ہے، بعض لوگوں کے مجھے سوال بھی ہے واٹس ایپ کے اوپر کہ مفتی صاحب کہ قیامت کی نشانی ہے، بہت ساری ویڈیوز کے اندر بھی آ رہا ہے، لوگ بھی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہر چیز کے اندر قیامت کی نشانیاں اللہ کے نبی نے احادیث کے اندر، کتب حدیث کے ذریعے ہم سب کو بتلا دی گئی ہیں، اس کا ایگزیکٹلی وقت وہ کسی کو معلوم نہیں، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو قرآن کریم کی آیت میں نازل ہوا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کے مقرر ہونے کا جو وقت ہے، مقرر وقت ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور کسی کے پاس اس کو علم نہیں ہے کہ قیامت کب۔ ہاں اس کے بارے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ بتلا دی گئی ہیں کہ اگر یہ پہلے چیزیں رونما ہونی شروع ہو جائیں تو سمجھ لیجیے کہ وہ قیامت جو ہے وہ قریب ہے۔ تو اس لیے قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لینی چاہیے، قرب قیامت کی دو قسم کی نشانیاں، ایک ہے علامت صغریٰ کہا جاتا ہے، اور ایک کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو علامات صغریٰ ہیں وہ کافی ساری ہیں، ہم نے احادیث کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری ملتی ہیں، لیکن ہم نے تھوڑی سی آپ کے لیے ان میں سے مختص کی ہیں، اور اگر آپ دیکھیں جتنی علامات صغریٰ بیان ہو رہی ہیں تقریباً اس وقت وہ پوری ہو چکی ہیں، جیسا کہ نمبر ایک، انسان اپنے دوست اور بیوی کے لیے والدین کو ناراض کرے گا، نمبر دو، لوگ اپنی بلند و بالا عمارتوں پر فخر کریں گے، ٹھیک ہے، آج آپ دیکھ لیں یہ چیزیں، نمبر تین، شراب کا استعمال زیادہ ہو جائے گا، اور شراب کو مختلف مشروبوں کے نام سے اس کو استعمال میں لایا جائے گا، نمبر چار، بے حیا عورتیں اور موسیقی کے آلات زیادہ ہو جائیں گے، جہالت عام ہو جائے گی، اس جہالت سے مراد وہ ہے کہ دنیاوی تعلیم یافتہ تو ہوں گے لیکن دین کی طرف سے بالکل نابلد ہوں گے، کچھ اس کو پتہ نہیں ہوگا دین سے متعلق۔ نمبر 6، زنا آسان اور زنا کے اسباب زیادہ ہو جائیں گے، اب دیکھ لیں آپ شادیوں پہ چلے جائیں جو 8-8 10-10 لاکھ میں، اور اللہ پاک معاف فرمائے 100-200 میں زنا کی بالکل ہو جاتا ہے، یعنی اتنا آسان زنا ہو جائے گا اور نکاح مشکل ہو جائیں گے۔ نمبر 7 ہے، عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوگی، اللہ معاف فرمائے کہ ظاہر انسان باہر جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، نظر پاڑی جاتی ہے، اور واقعتاً ایسا اگر آپ خود بھی فیل کریں تو آپ کو سامنے نظر آ جائے گا کہ ایسے کپڑے ہوتے ہیں کہ جسم کے ساتھ اور ساری چیز وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ نمبر 8 ہے، مسلمان ہر عمل میں کفار کی تابعداری کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی آپ کو بتانے کی، اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تمام لوگ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 9، جو میں نے بہت زیادہ ہر شخص اس کو دیکھتا ہے، بڑی ایسی قیامت کی نشانیوں میں سے کہ زمانے میں برکت ختم ہو جائے گی، سال مہینے جیسا، مہینے ہفتے جیسا، ہفتے یہی ہے، کسی شخص سے پوچھے گا پتہ ہی نہیں چلا ہفتہ کیسے گزر گیا، سال گزر گیا، ابھی ایسے لگ رہا ہے کل کی بات ہے۔ ہر ایک شخص اس چیز کو کر سکتا ہے کہ یہ چیز واقعتاً ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کیوں نہ ہو، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں سے جو کیا علامات صغریٰ ہیں ان میں سے یہ چیز ہے۔ قتل و قتال زیادہ ہو جائے گا، یعنی کہ مار اور یہ چیزیں، اور خاص طور اس پہ یہ بھی آیا کہ قاتل کو نہیں پتہ ہوگا کیوں مار رہا ہوں، مقتول کو، قتل ہوئے والے کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، اور آج کل ایسے ہی ہے، بم دھماکے ہو جاتے ہیں یا مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، یار مارنے والے کو نہیں پتہ ہوتا ہے میں ان کو کیوں ماروں، مرنے والے کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے بدتر ہوگا، اور یہ بھی ہر بندے کے ساتھ ذہن میں ہوتی ہے، اور کہتا ہے، ہر شخص کہتا ہے یار ہمارا زمانہ پھر ٹھیک تھا، اب یہ زمانہ دیکھے کیسا ہو چکا ہے، یہ بھی چیز سامنے آ رہی ہے۔ نمبر سود عام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سود آپ دیکھ لیں ہر چیز کے اندر سود ہے، اور ہم نہ بھی ہوتے ہوئے
ہر چیز کے اندر ہمیں سودی ہے اور تمام کاروبار سود کے اوپر ہے، سود عام میں ہو جائے گا، ہر چیز میں سود ہے، اور اس کے بعد مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ساری علامات صغریٰ ہیں، تو یہ تقریباً اگر آپ میں نے جتنی بتائی ہیں آپ نوٹ کریں تو یہ تمام چیزیں اس وقت تک پوری ہو چکی ہیں۔ لیکن اس کے بعد علامات کبریٰ بھی ہیں، بڑی بڑی علامات ہیں، جب تک وہ چیز پیش نہیں آئے گی تب تک قیامت نہیں آنے والی۔ اس میں کیا ہے، ایک دابۃ الارض، ایک جانور آئے گا جو انسان ہوگا جانور، لیکن بات وہ انسانوں کی طرح کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام مہدی کا ظہور ہوگا، طواف کرتے ہوئے ہوگا، لوگ ان کے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے۔ دجال کا ظہور ہوگا، دجال آئے گا اور اس کا ایک فتنہ، مطلب بہت ہی بڑا، تاریخی دنیا کا سب سے بڑا اس کا فتنہ ہوگا۔ جیسے کہ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اسی طرح جمعے کے دن جو سورۃ کہف پڑھی جاتی ہے وہ بھی دجال کے فتنے سے ہے، ویسے بھی کسی بھی فتنے کے اندر ہے، لیکن سب سے زیادہ اس کو جو ٹارگٹ ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہونے کے لیے۔ وہ قیامت کبریٰ کی علامات ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دمشق کی جامع مسجد کے مینارے کے اوپر ہوگا، پھر وہ دجال کو ختم کریں گے، دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا، اور اتنی فراوانی ہوگی کوئی شخص زکوٰۃ صدقات لینے والا موجود نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد جا کے سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور وہ بہت لمبا ایک پروسیجر ہے، اور یہ کہنا بالکل قریب ہے، ایسے نہیں، کیونکہ علامات کبریٰ تو کوئی بھی شخص نہیں کہہ سکتا کہ وہ قیامت کی شروع ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جس طرح بھی وبا ہے، اس کو بھی بہت سارے لوگ قیامت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ علامات صغریٰ میں آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن علامات کبریٰ جو بڑی بڑی علامات قیامت کی وہ بتا دی گئی ہیں وہ اس میں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ پسند آئی لائک کر دیں، شیئر کریں، کمنٹ، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں کہ ہماری تمام آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔